بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سپٹمبر کے MCQs دیکھیں گے، جس میں ہمارے پاس ہوں گے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ان ڈیٹیلز، اور ساتھ ہی اس میں شامل ہوگی اکانومی، سپورٹس، سائنس اینڈ ٹیک، پرسنز ان نیوز، سمٹس اینڈ کانفرنسز، اور اس کے علاوہ دیگر فار آل دی کمپیٹیٹو ایگزامینیشنز۔ لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس فرسٹ MCQs ہے، وچ کنٹری بیکیم دی فرسٹ کنٹری ٹو امپورٹ CO2؟ کون سا ملک جو کاربن ڈائی آکسائڈ درآمد کرنے والا پہلا ملک بن گیا؟ تو اس کا آنسر ہے ڈینمارک۔ ڈینمارک inaugurated the green sand project، اور اس پروجیکٹ کا نام ہے گرین سینڈ، which store carbon dioxide 1800 meters beneath the North Sea، اور یہ سٹور کریں گے اس CO2 کو under the North Sea۔ The project aim to store up to the 8 million tons of CO2 per year by 2023، یعنی ان کا ایم ہے کہ یہ 2030 تک تقریباً 8 ملین ٹن جو ہے نا CO2 کو under the North Sea سٹور کریں گے۔ نیکسٹ ہے who is the brand ambassador of ICC World Cup 2023؟ تو اس کا آنسر ہے شاہ رخ خان۔ نیکسٹ ہے where the burning man فیسٹیول ہیلڈ، یعنی برننگ مین فیسٹیول کہاں منعقد ہوتا ہے ہر سال؟ تو اس کا آنسر ہے بلیک راک ڈیزرٹ۔ برننگ مین کی شروعات 1986 میں ہوئی، جب بانی لیری ہاروی اور جیری جیمز نے سان فرانسسکو کے بیکر بیچ پر انسانی شکل کا مجسمہ جلایا۔ 1990 کے دہائی کے دوران اس تقریب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور اسے نوئیڈا کے بلیک راک ڈیزرٹ میں منتقل کر دیا گیا، جہاں سے یہ ہوتا رہا ہے، یعنی ابھی یہ نوئیڈا کے بلیک راک ڈیزرٹ میں منعقد ہو رہا ہے۔ اور اس کو برننگ مین فیسٹیول اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ جب فرانسسکو میں اس کی شروعات ہو رہی تھی تو اس وقت ایک انسانی شکل کا مجسمہ جلایا۔ فرسٹ ڈیش کارگو شپمنٹ ریچز افغانستان ویا ترخم بارڈر، یعنی کارگو کی پہلی کھیپ ترخم بارڈر کے راستے افغانستان پہنچی، تو یہ کس کی تھی؟ تو یہ تھی چائنیز کی۔ 28 اگست کو خنجراب کے راستے پاکستان میں داخل ہونے والی پہلی بار افغانستان جانے والی چین کی کارگو کھیپ کابل کی اپنی آخری منزل کے لیے ترخم بارڈر عبور کر گئی۔ نیکسٹ ہے ڈیش ریلیزز شارٹ ڈاکومنٹری فار پاکستان ڈیفنس ڈے، تو کس نے ڈاکومنٹری ریلیز کی؟ پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی، اینڈ دی آنسر از پاکستان ایئر فورس۔ دی ڈائریکٹوریٹ جنرل پبلک ریلیشن پاکستان ایئر فورس ہیز ریلیزڈ شارٹ ڈاکومنٹری آن دی کریج اینڈ bravery of Pakistan Air Force soldier during the September 1965 war. The documentary described the air battle that took place on 1st September 1965، اور اس میں جو 1 سپٹمبر کو مارکا ہوا تھا وہ اس میں دکھایا گیا ہے۔ تو یوم دفاع کیا ہے، یعنی ڈیفنس ڈے کیا ہے؟ یوم دفاع پاکستان میں قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ اس کی سرحدوں کی دفاع میں پاکستانی فوجیوں کی قربانیوں کو یاد کر سکے۔ نیکسٹ ہے سید علی گیلانی پیڈ ہومیج آن ہز اینیورسری، تو یہ ان کی کون سی تھی اینیورسری؟ تو یہ تھی سیکنڈ۔ بزرگ کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کی دوسری برسی جمعے کو منائی گئی۔ سید علی گیلانی نے 1 ستمبر 2021 کو اپنے حیدر پورہ رہائش گاہ پر بھارتی پولیس کی حراست میں جام شہادت نوش کیا، جہاں وہ 1 دہائی سے زائد عرصے تک گھر میں نظر بند رہے۔ نیکسٹ ہے who visit to Turkey to attend the prestigious graduation ceremony of cadet in Turkey Air Force Academy، یعنی ریسنٹلی ٹرکی کا دورہ کس نے کیا؟ تو یہ ہے پاکستان ایئر چیف۔ Consequent to the special invitation by the Turkish Presidency, Air Marshal Zahir Ahmed Babur Siddu, Chief of Air Staff Pakistan Air Force, made a landmark visit to Turkey to attend the prestigious graduation and flag detachment ceremony as a guest of honor which was held at Turkish Air Academy۔ اور ٹرکی کا ایئر چیف کون ہے؟ تو وہ ہے جنرل ضیاء سیمل کیڈیگلو، کمانڈر سنس 16 اگست، اور یہ ہے 16 اگست 2023 سے۔ اسی طرح زبردست ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب اسٹارٹ اقرا، اور پلیز آپ کو کس طرح کی MCQs چاہیے اس کے لیے بھی پلیز کمنٹ کیا کریں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ WHO ریپریزنٹیٹیو ان پاکستان ہے ڈاکٹر پلیتھا ماہی پالا، دس از دی WHO ریپریزنٹیٹیو ان پاکستان، اور فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہے ہمارے پاس ڈاکٹر ندیم، دس از دی ڈاکٹر ندیم اینڈ دس از دی WHO ریپریزنٹیٹیو ان پاکستان۔ نیکسٹ ہے رینٹڈ الیکٹرک اسکوٹرز وینش فرام ڈے اسٹریٹ، اینڈ دی آنسر از پیرس، یعنی پیرس کی گلیوں سے یہ اسکوٹر جو الیکٹرک اسکوٹرز ہیں ان کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے کافی نوائز پولوشن بھی کریٹ ہو رہا تھا، اور لوگ جو فٹ پاتھ تھے وہ اس سے، اور جو لوگ فٹ پاتھ پہ تھے وہ اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے تھے، اسی وجہ سے اس کو جو ہے نا ختم کر دیا گیا ہے۔ ایشیا کپ
2023 पाकिस्तान इंडिया फर्स्ट एनकाउंटर ऑन, तो ये एनकाउंटर हमारे पास पहला हुआ 2 सितंबर को, और इसमें इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 266 स्कोर बनाए थे, बट दिस मैच वाज अबंडन्ड ड्यू टू द रेन, और मैच बारिश की वजह से जो है ना 1 पॉइंट दोनों को मिल गए थे। एशिया कप विनर लिस्ट फ्रॉम 1984 टू 2022, यानी अब तक 1984 से लेकर अब तक कितने वर्ल्ड कप हुए और ये किस किस ने जीता। तो फर्स्ट हमारे पास 1984 में जो एशिया कप हुआ वो इंडिया ने विन किया, ये आप देख सकते हैं, और इसमें रनर अप था श्रीलंका, और इसको होस्ट कंट्री इसमें था दुबई, UAE। इसके बाद पाकिस्तान ने 2000 में एशिया कप पहले जीता, उसके बाद 2012 में जीता, और अभी रिसेंटली 2022 में श्रीलंका ने जीता है। नेक्स्ट हमारे पास है शटर डाउन स्ट्राइक हेल्ड अक्रॉस कंट्री ऑन डेज आफ्टर इलेक्ट्रिक बिल शॉक, तो ये बिजली की बिलों में काफी ज्यादा इजाफे की वजह से मुल्कगीर एहतजाज हुआ। तो ये कब हुआ, तो ये हेल्ड हुआ ऑन 2 सितंबर को हुआ ये। नेक्स्ट है Dash arrived to watch Asia Cup match at Gaddafi Stadium. BCCI leadership और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड लीडरशिप, तो आंसर है BCCI लीडरशिप अभी रिसेंटली लाहौर आए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI के सदर राजर बनी एंड नायब सदर राजीव शुक्ला ने 4 तारीख को पाकिस्तान के अपने 2 रोजा तारीखी दौरे के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की तरफ से गर्मजोशी का इजहार हुआ इनके आने पर, और ये एक अहम लम्हा था क्योंकि BCCI के वफद ने 2008 के बाद पहली बार पाकिस्तान में कदम रखा, और PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने खुले बाजू से उनका इस्तकबाल किया। नेक्स्ट है पाकिस्तान मार्क्स डिफेंस डे ऑन 10 सितंबर एंड आंसर इज ऑन 6 सितंबर, और इसी दिन जो है ना यौम दिफा पाकिस्तान मुल्क भर में पाकिस्तानी मनाते हैं, और ये 1965 का दिन था जब भारतीय फौज ने रात की तारीकी में बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर करके पाकिस्तान पर हमला किया था, लेकिन हमारी बहादुर मुसल्लह फौज ने पूरी कौम की हिमायत से दुश्मन के मजमून अज़ाइम को नाकाम बना दिया था। तो इसलिए इस दिन को पूरे पाकिस्तान में बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता है, और इसको यौम दिफा का नाम भी दिया जाता है। चार्ल्स 3 टू मार्क डैश ईयर एज ए किंग, तो आंसर है फर्स्ट। चार्ल्स 3 जो है उसने फर्स्ट ईयर मार्क कर दिया है एज अ किंग, और इन्होंने कब से इनकी हुकूमत यानी जब से ये यानी कब ये बादशाह बने, किंग कब बने, तो ये 8 सितंबर 2022 से बादशाह बने और अभी तक हैं, और इनकी ताजपोशी 6 मई 2030 को हुई थी, और ये जानिशीन है एलिजाबेथ II का जो इसकी माँ थी, और इसके बच्चे हैं विलियम्स प्रिंस ऑफ वेल्स, और चार्ल्स पैदा हुए थे ईडनबर्ग में 14 नवंबर 1948 में, और अभी इनकी एज 74 है, और बकिंगम पैलेस में ये रहते हैं लंदन इंग्लैंड। इसकी पहली शादी डियाना स्पेंसर से हुई थी 1981 में, और फिर डाइवोर्स हो चुका था 1996 में, और फिर इनकी शादी हुई थी कमेला पार्कर बॉल से 2005 में, जो कि ये आप इसके साथ अभी देख सकते हैं, ये भी इसकी सेकंड वाइफ है, और इसका अपना पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज, और ये रहते हैं विंडसर में, और इसके फादर का नाम है प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, और इसकी मदर का नाम है एलिजाबेथ II जो कि वफात पा चुकी है, और इसका मजहब है प्रोटेस्टेंट, और ये प्रोटेस्टेंट है। डैश हेलीकॉप्टर क्रैशेस इन गवादर 3 मर्टाइल एंड इट्स आंसर इज पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी हेलीकॉप्टर क्रैश ऑन मंडे 4 सितंबर ड्यूरिंग रूटीन ट्रेनिंग मिशन इन द कोस्टल टाउन ऑफ गवादर इन बलोचिस्तान, ए स्पोक्स पर्सन फॉर द नेवी सेड। ये एक रूटीन ट्रेनिंग के दौरान जो था इसको हादसा पेश आ गया है, तो जिसमें नेवी के पायलट के साथ दूसरे लोग भी शहीद हो गए। इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा, एंड प्लीज कमेंट्स भी किया करें आपको किस तरह की MCQs चाहिए, तो हम इंशाल्लाह उसी तरह की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे। 44 इंजर्ड 1000 लेफ्ट विदाउट पावर एज डैश हिट ताइवान, तो ये कौन से टाइफून आई है ताइवान में जो जिससे वो काफी लोग फौत हो चुके हैं, तो इट्स नेम इज टाइफून हेक्वी। डैश होल्ड फर्स्ट कंटेस्टेड प्रेसिडेंशियल वोट इन आवर एडिकेट एंड इट्स आंसर इज सिंगापुर। तो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है एक दिहाई के बाद, तो यहाँ सदर का किरदार जो है वो रस्मी है, लेकिन इस अहदे के लिए सख्त तकाजे हैं जो शहर के जमाशुदा मालियाती ज़खायर की बाज़ाब्ते तौर पर निगरानी करता है इनका प्रेसिडेंट, और इसके अलावा बाज़ अक़दामात को
ویٹو کرنے اور اینٹی گراف تحقیقات کو منظور کرنے کا اختیار رکھتا ہے ان کا پریزیڈنٹ۔ اس کے علاوہ جبکہ صدارت آئین پیپ کے تحت ایک غیر جانبدارانہ عہدہ ہے۔ شہری ریاست کی حکومت وزیر اعظم چلاتے ہیں۔ فی الحال پیپل ایکشن پارٹی PAP کی ہے اور ان کے جو ابھی پرائم منسٹر ہے وہ ہے میسن لونگ، جو 1959 سے مسلسل سنگاپور پر حکومت کر رہے ہیں۔ یعنی ابھی حکومت کس کی ہے؟ پیپل ایکشن پارٹی PAP۔ ICC ورلڈ کپ 2023 ٹرافی سیٹ ٹو ریچ پاکستان آن ڈیش۔ تو پاکستان یہ کب پہنچ رہی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آن 5 سپٹمبر۔ اور یہ کہاں پہ ہوگی ICC ورلڈ کپ اس بار؟ تو اس بار یہ انڈیا میں ہوگا۔ آگے اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں۔ جو ہم اس کے ڈیٹیل دیکھتے ہیں، یعنی ICC کرکٹ ورلڈ کپ ونر ہم دیکھتے ہیں 1975 سے لے کر 2029 تک، اور یہ جو پہلا فائنل تھا یہ ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے درمیان تھا اور اس میں ونر تھا ویسٹ انڈیز۔ اور اسی طرح پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا ہے، اس وقت کے کیپٹن عمران خان صاحب۔ اور ریسنٹلی 2019 میں جو ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں فائنل تھا انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان، اور ونر ہے انگلینڈ، یعنی انگلینڈ نے فرسٹ ٹائم ورلڈ کپ جیتا ہے۔ اور ابھی جو 2023 کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہ انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے اور انڈیا میں ہو گئی۔ وچ کنٹری بین ابایا؟ سو اس کا آنسر ہے، یعنی ابایا کس ملک میں بین کیا گیا ہے ریسنٹلی؟ تو وہ ہے فرانس۔ فرام 4 سپٹمبر 2023 فرانس ول بین چلڈرن فرام ویئرنگ ابایا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ملک میں برقع بین ہے۔ نیدرلینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، اسٹونیا، اور فل بین ہے لاتویا، بیلجیم، فرانس۔ اور اس کے بعد کنسیڈر کون سے کر رہے ہیں کہ بین کریں؟ البانیا اور اسٹونیا۔ ابھی ہم ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ نقاب، برقع اور حجاب اور چادر میں کیا ڈفرنسز ہے۔ ابھی فرسٹ یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ خمر۔ اس میں صرف کور ہیڈز، نیک اینڈ شولڈر، دس از دی ٹائپ آف خمر۔ اور برقع کورنگ انٹائر باڈی انکلوڈنگ دی فیس، اور یہ ہمارے پاس برقع ہے۔ یہ انگلش کے ٹرمز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں فار دی اسپیسیفک پرپس۔ اس کے بعد ہے نقاب۔ نقاب کور فیس شوئنگ اونلی آئیز اینڈ دس از نقاب۔ اس کے بعد حجاب ہے۔ حجاب میں صرف کور ہیئرز اینڈ نیک، دس از حجاب، اینڈ دس از چادر۔ فل باڈی کلاک ریویلنگ آئیز اور فیس، دس از چادر۔ یہ مختلف قسم ہیں، مختلف ٹرمز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں انگلش میں، یعنی خمر کیا ہوتا ہے، برقع کیا ہوتا ہے، نقاب کیا ہوتا ہے، حجاب کیا ہوتا ہے، چادر کیا ہوتا ہے۔ وین حجاب ڈے سیلیبریٹڈ، یعنی حجاب ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ تو یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آن 1 فروری۔ تو حجاب ڈے فرسٹ ٹائم کس نے منایا تھا؟ تو یہ منایا تھا ناظمہ خان نے 1 فروری 2013 کو حجاب کے پہلے عالمی دن کا آغاز کیا۔ ناظمہ ایک مسلمان خاتون ہے جو نیو یارک میں رہتی ہے۔ وہ تمام خواتین کو صرف ایک دن کے حجاب کا تجربہ کرنے کے دعوت دے کر مذہبی رواداری اور افہام اور تفہیم کو فروغ دینا چاہتی تھی۔ اینڈ February 1st to honor the Muslim women who wear the hijab. It is also a day to urge women of various origin and belief to try on the hijab and see what it is like to wear it. Muslim women maintain their modesty by wearing the hijab. This is the main reason behind the Hijab Day celebrated, and it is invented by Nazma Khan, which is the Muslim woman and live in New York. Next ہے dash beaten by India in thrilling Asia Hockey qualifier final on penalties. تو انڈیا نے کس کو شکست دی پینلٹی میں؟ تو انڈیا نے شکست دی پاکستان کو۔ یہ میچ برابر رہا لیکن بعد میں پینلٹیاں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان ہار گیا، اور یہ سالہ عمان میں منعقد کیا گیا۔ نیکسٹ ہے ڈیش انڈیپینڈنس ڈے برنگ اکنامک ڈیولپمنٹ پراسپیرٹی ٹو ویتنام، یعنی ویتنام کی کون سی انڈیپینڈنس ڈے ہے؟ تو یہ ہے ہمارے پاس 78، اور یہ کب منائی جاتی ہے؟ 2 سپٹمبر کو ویتنام اپنا انڈیپینڈنس ڈے منایا جاتا ہے۔ ایمبیسڈر آف ویتنام ٹو پاکستان نوین ٹین فونگ آن فرائیڈے ایکنالجڈ دیٹ دس ایئر 78 انڈیپینڈنس ڈے آف ویتنام ہیز براٹ اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی ٹو ویتنام۔ نیکسٹ ہے ڈیش کینسل رشیا ایمبیسڈر انوائٹ ٹو پرائز سیریمنی، تو یہ کس نے کینسل کیا رشین ایمبیسڈر کو کی انویٹیشن کو کہ وہ پرائز سیریمنی اٹینڈ کرے؟ تو یہ اٹ از کینسل بائی نوبل فاؤنڈیشن۔ نوبل فاؤنڈیشن کینسل رشیا بیلاروس ایران انوائٹس۔ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ رشین نے یوکرین پہ جنگ کی وجہ سے اور بیلاروس نے رشیا کو سپورٹ کیا، اسی وجہ سے اس کو بھی نہیں بلایا گیا، اور ایران کو اس لیے اس کی انوائٹس کینسل کی تھی
کیونکہ ایران میں بھی جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. اسی طرح زبردست ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب اسٹارٹ کرنا. نیکسٹ ہے 5 وومن ٹیررسٹ ارسٹڈ فرام ڈیش CTD. تو یہ کہاں سے ارسٹ کی گئی ہیں؟ تو یہ پنجاب سے ارسٹ. پنجاب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کلیم ٹو ہیو ارسٹڈ 5 وومن ٹیررسٹ آف داعش ڈیورنگ دی سیکورٹی آپریشن ان لاہور اینڈ شیخا پورہ. اور یہ ان عورتوں کا تعلق داعش ہے. سنگاپور ایکس ڈیوٹی PM شن موگراتھن الیکٹڈ ڈیش. تو یہ کیا الیکٹ ہوئے ہیں؟ تو یہ الیکٹ ہوئے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ. سنگاپور کے سابق نائب وزیر اعظم تھرمن شامنو گرٹنم صدر منتخب ہوئے. 1 دہائی سے زیادہ عرصے میں بڑے پیمانے پر رسمی عہدے کے لیے سٹی اسٹیٹ کے پہلے مقابلہ شدہ ووٹ میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے انہوں نے. اور یہ انڈین اوریجن ہے، یعنی ان کا بھی تعلق انڈیا سے ہے. PFJF-17 تھنڈر پارٹیسپیٹ ان ایئر ایکسرسائز ڈیش ان ایجپٹ. کون سے ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ تو یہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے برائٹ سٹار 2023 جو ایجپٹ میں ہو رہا ہے وہاں. اور یہ اس کے نیچے ڈیٹیلز ہیں. ڈیش سینٹنس ڈیزائن فیول ٹو لیو ان اسپیس. تو یہ کس یونیورسٹی کے سینٹنس نے ڈیزائن کیا ہے ایسا فیول کے اسپیس میں بندہ رہ سکے؟ تو یہ ہے دس از دی بینگور. اور یہ اس کے ڈیٹیل ہے کہ سائنسدانوں نے ایک توانائی کا ذریعہ تیار کیا جو خلابازوں کو چاند پر طویل عرصے تک رہنے کی اجازت دے سکتا ہے. ناسا کے زیر قیادت آرٹمس پروگرام کو 2030 کے قریب چاند پر ایک چوکی کی امید ہے. بینگور یونیورسٹی نے وہاں زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے درکار توانائی پیدا کرنے کے لیے جوہری ایندھن کے خلیات پوسٹ کے بیچوں کے سائز کا ڈیزائن کیا ہے. یونیورسٹی کے پروفیسر سائمن میڈلبرگ نے کہا ہے کہ یہ کام ایک چیلنج تھا لیکن یہ ایک تفریحی کام تھا. چاند جیسے کچھ لوگ مریخ کا گیٹ وے سمجھتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی کے لیے درکار بہت سے قیمتی وسائل پر مشتمل ہے. اور مون بیس بینگور سینٹنس ڈیزائن فیول ٹو لیو ان اسپیس الاونگ ایسٹروناٹ. یہ الاؤ کرے گا ایسٹروناٹس کو ٹو کنڈکٹ ریسرچ اینڈ ایکسپلوریشن وداؤٹ ہیونگ ٹو فیس دی ڈینجر اینڈ ڈیفیکلٹ آف انرجی ایگزاشن ایسوسیٹڈ ود اے شارٹ مشن. یعنی وہ سینٹنس کی بہت زیادہ یہ فیول ہیلپ کریں گا کہ وہ وہاں رہیں اور آسانی کے ساتھ ایکسپلور کریں چاند کو تسلی کے ساتھ. نیکسٹ ہے پاکستان کلین سویپ دی ڈیش ٹیم ان T20 سیریز اینڈ دی آنسر از ساؤتھ افریقہ. پاکستان وومن ٹیم کمپلیٹس کلین سویپ 3-0 سے اگینسٹ دی ساؤتھ افریقہ وومن ان T20 سیریز. ڈیش کورٹ سینٹینس 4 to death in blasphemy کیس. یعنی کس کورٹ نے 4 بندوں کو سزائے موت کی سزا دی آن دی بیسس آف گستاخی؟ تو یہ آنسر ہے راولپنڈی کے کورٹ نے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج احسن محمود ملک نے گواہوں کے دلائل اور فریقین کے ختمی دلائل قلبند کرنے کے بعد فیصلہ سنایا. کنویکٹس کون ہے؟ فیضان رزاق، امین رئیس، محمد رضوان اینڈ وزیر گل. وی آر فاؤنڈ گلٹی آف بلیسفیمی انڈر سیکشن، اور ان کو سزا دی انڈر سیکشن 295C آف پاکستان پینل کوڈ. سینو پاک ایئر ایکسرسائز اسٹارٹ ان ڈیش. تو پاکستان اور چائنا کی ایئر ایکسرسائز کہاں پہ اسٹارٹ ہو رہی ہیں؟ تو یہ اسٹارٹ ہو رہی ہیں چائنا میں، اور اس ایکسرسائز کا نام ہے شاہین 10. دی سینو پاک جوائنٹ اینول ایئر ایکسرسائز شاہین 10 has commenced in Jiuquan and Yanchuan cities, and it is held in both city Jiuquan and Yanchuan cities of the northwest China. The Pakistan Air Force lead fighter aircraft G-10C and GF-17 are participating in the exercise along with air and ground crew. Which country has the highest crime rate? And the answer is Venezuela. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ وینزویلا ہے، دوسرے پہ ہے پاپو نیو گینی، تیسرے پہ افغانستان، پھر ساؤتھ افریقہ، پھر ہونڈورس. ان ملکوں میں سب سے زیادہ کرائم ہو رہے ہیں. نیچے کی طرف جب ہم جائیں گے تو ڈاؤن ہوں گے. USA 55 نمبر پہ ہے، UK 65 پہ ہے، انڈیا 75 پہ ہے. اور یہ آپ کے لیے ہے کوشچن ہے، آپ اس کا آنسر ڈھونڈ کر کمنٹس میں پٹ کریں. وچ کنٹری ہیز دی لیسٹ کریمنل ایکسیڈنٹ، یعنی کس ملک میں سب سے کم کرائم ہوتے ہیں، کرائم ہیپن ہوتے ہیں؟ تو وہ آئس لینڈ ہے، ڈینمارک ہے یا ناروے. سو پلیز آپ اس کو چیک کیجئے اینڈ کمنٹس میں پٹ کیجئے. اسی طرح زبردست ویڈیوز کے لیے پلیز سبسکرائب اسٹارٹ اقرا اینڈ پلیز comment in the comment bar. And thank you students.